अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें बहुत से नताइज, फ़वाइद, इबरतें, हिकमतें हासिल होती हैं और हमें सबसे पहले इस्लाही उम्मत का तरीका मालूम होता है कि मुसलसल ग़ुलामी और हुक्मरानों के जुल्म और सितम सहने वाली अक़वाम के अखलाक तबाह हो जाते हैं। उनकी सोच, फ़िक्र, इज़्ज़त नफ्स बर्बाद हो जाती है। इज़्ज़त और वक़ार की जगह ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुक़द्दर बन जाती है। बहादुरी, शुजाअत की जगह बुज़दिली और खौफ उनकी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ ठहरता है। लिहाजा हर ज़ालिम जाबिर हुक्मरान के तात उनका नस्बुल-ऐन बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की हालत भी यही थी। इन तकलीफ दे रुस्वाकुन हालात से निजात के लिए आपने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया तो फितरी बुज़दिली और खौफ की वजह से ही फरीज़ा अदा ना कर सके। लिहाजा उनकी इस्लाह और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस इन पर 40 वर्षों तक हराम कर दी। इस अरसे में वो सहराओं और रेगिस्तानों में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें ग़ुलामी की जगह आज़ादी की तरबियत मिली। उन्होंने ज़िल्लत और रुसवाई की जगह इज़्ज़त और आबरू से जीना सीख लिया और शरीयत इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुनर उन्हें मिल गया। लिहाजा इस अरसे में बुज़दिल नस्ल ख़त्म हो गई। नई नौजवान नस्ल गैरतमंद, आज़ाद मंच और इज़्ज़त से जीना सीख कर मैदान जहाद में फ़िरौनियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। इस पूरे तरबियती निज़ाम से हमें यह सबक मिलता है कि जब भी उम्मत की इस्लाह दरकार हो तो उसके लिए एक नस्ल की शरीयत के मुताबिक तरबियत करना ज़रूरी होगा जो गयूर, आज़ादी के मतवाले, इज़्ज़त नफ्स से लेस और कुर्बानी और इसार के होकर हो। दूसरी बात हमें ये मालूम होती है कि इंसान मुतअद्दिद बार अज़ाब इलाही से दो चार होकर तबाह और बर्बाद हुए हैं। कभी ये तबाही ज़ल्ज़लों की सूरत में आती है, कभी तूफान और सैलाब की शक्ल में, कभी जंगें इंसानों को ताख्त व ताराज करती हैं तो कभी समंदरी से तूफान बस्तियों को वीरान कर देते हैं। तो हज़रत मूसा के वाक़े से हमें इन बर्बादियों का एक अहम सबब मालूम होता है। वो सबब अल्लाह ताला के साथ कुफ्र और शिर्क और मखलूक खुदा पर जुल्म और सितम है। लिहाजा जब ये जुल्म और सितम और कुफ्र और शिर्क हद से बढ़ जाता है तो अज़ाब इलाही इंसानों को सबक सिखाने के लिए वारिद हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमें ये मालूम होता है कि अकीदा तौहीद इंसान का मजबूत तरीन सहारा है। अगर अल्लाह ताला पर मजबूत ईमान हो और फिर किसी किस्म की तरगीब, लालच, डर या खौफ इंसान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। मुश्किलात और मसाइब का सामना करना इंसान के लिए आसान हो जाता है और नाज़ व नम के हसूल पर शुक्रगुजारी की तौफीक मिलती है। क्योंकि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान इंसान को हर हाल में अजर और सवाब की भरपूर उम्मीद दिलाती है। इसलिए जब फ़िरौन ने जादूगरों को हज़रत मूसा पर ईमान लाने पर कत्ल करने और सलीब पर चढ़ाने की धमकी दी थी तो उन्होंने निहायत इत्मीनान और वक़ार के साथ कहा था, हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएंगे तो तुमने हम में कौन सा ऐब देखा सिवाय इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए जब वो हमारे पास आया। रब्बाना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन कि ए हमारे रब हम पर सब्र का फैज़ान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल। चौथा सबक हमें ये मिलता है कि हक और अहले हक हमेशा गालिब और कामयाब रहते हैं, ख्वाह बातिल के पास कैसी ही मादी कुव्वतें, तवानाइयाँ, वसाइल और आलात क्यों ना जमा हो जाए। जैसे फ़िरौन ने मुल्क भर से जादूगरों को जमा किया और एक मुकाबले के ऊपर ले आया। बज़ाहिर जादूगरों की फतह नज़र आती थी मगर अल्लाह ताला ने उन्हीं जादूगरों के ज़रिए अहले हक और अहले ईमान को फतह नुसरत से नवाजा और फ़िरौन अपने लश्करों समेत नाकाम और नामुराद हो गया। तो मालूम हुआ कि हक और सच का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है और अपना लोहा मनवा कर रहता है। पांचवा सबक हमें ये मिलता है कि आज़ादी हर शख्स और हर कौम का फितरी और पैदाइशी हक है। लिहाजा किसी भी ताकतवर, जालिम या जाबिर और काहिर के लिए दीगर लोगों को गुलाम बनाने की इजाज़त नहीं। लेकिन अगर कोई जालिम और सरकश हुक्मरान किसी कमज़ोर और नातवा कौम पर जुल्म सितम के ज़रिए काबिज हो जाता है, उन्हें गुलामी की ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करता है तो फिर अल्लाह ताला ज़ईफ़ और मस्कीन कौम की नुसरत और तायद फरमाता है। और तारीख शाहिद है जब भी किसी कमज़ोर कौम ने अपने इस फितरी हक के हसूल के लिए कोशिश की, नुसरत इलाही की तायद उन्हें हासिल और ज़ालिमों का अंजाम निहायत इबरतनाक हुआ। फ़िरौन ने भी बनी इसराइल को अपनी कुव्वत के बलबूते पर गुलाम बनाया हुआ था, उनसे मुख्तलिफ काम करवाता था और उन्हें अपने जुल्म सितम का निशाना बनाता था। अल्लाह ताला ने कमज़ोर और मजलूम कौम की दादरसी का इरादा फरमाया और उन्हें फ़िरौन के जुल्म से निजात दी। और पांचवा सबक हमें ये मिलता है कि फ़िरौन के जुल्म सितम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को सब्र और तहम्मुल की नसीहत
اور قتل و غارت گیری اور طرح طرح کے عذابوں پر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلیاں دیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو، صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ دعوت توحید دیتے وقت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے وقت سامعین کے ساتھ نرم اور شائستہ انداز گفتگو اختیار کرنا ہے، کیونکہ نرم گفتاری سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ سختی اور درستی سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور دعوت حق قبول کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ تمہاری بات سمجھ لے۔ ساتواں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ شرم و حیا اور عفت اور عصمت کا تصور قدیم زمانے سے شرفاء کی خاص علامت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے آنے والی لڑکی کی شرم و حیا کا تذکرہ قرآن مجید نے خاص طور پر کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ عورت کا اصل حسن و جمال اس کا زیور حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ تو اس واقعے میں ہمیں ان خواتین کے لیے درس عبرت ہے جو بغیر پردہ کیے بازاروں، سڑکوں، دکانوں میں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ زیب و زینت کے مصنوعی طریقے اپنانے والیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے اصلی حسن و جمال کو اپنی زینت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا حیا سراسر خیر ہے، اور شرم و حیا کے منافی لباس پہن کر دفتروں اور بازاروں کی رونق بننے والی خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سخت وعید اور سخت تنبیہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کے 2 گروہوں کو میں نے نہیں دیکھا جو آخری زمانے میں نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، کندھوں کو اچکا کر چلنے والیاں بدکار عورتوں کی طرح چلنے والیاں ہوں گی، جن کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی بلند جوڑے کیے ہوں گی۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنتی خوشبو انہیں آئے گی، حالانکہ جنتی خوشبو طویل فاصلے پر بھی پائی جاتی ہے۔ 8واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ طلب علم اور حصول علم کے لیے پختہ عزم، مضبوط قوت ارادی اور سفر کی مشقت کو صبر و حوصلے سے برداشت کرنے کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ حصول علم کے لیے سخت محنت، ذہانت، طویل عرصہ اور استاد کی صحبت اور نگرانی ضروری ہے۔ امام شافعی نے فرمایا حصول علم کی کچھ شرائط بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میرے عزیز، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہیں: ذہانت، فطانت، شوق، ذوق، سخت محنت، گزارے کے لیے خرچ، استاد کی صحبت اور طویل عرصہ تک جدوجہد۔ تو یہ سب چیزیں حصول علم کے لیے جو ہیں وہ لازم اور ملزوم ہیں۔ پھر ہمیں اس میں استاد کے ادب اور احترام کا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلند مقام رسول اللہ اور کلیم اللہ ہے۔ آپ کے طرز تکلم سے طالبان علم کو سبق ملتا ہے کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ نرم اور پست آواز میں گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے استاد سے حصول علم کی عرض کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کی اتباع کروں، کیا آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی صحبت کے دوران میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، استاد کی توجیحات اور ہدایات کو نہایت غور سے سننا چاہیے۔ اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو فوراً استاد سے معافی کا طلبگار ہو، استاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ استاد کو بھی شاگرد کی غلطیوں پر درگزر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات جو تھے وہ نازل کیے، اس کو بھی ہم مختصر سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، فرعونیوں کے ذلت آمیز تسلط اور غلامی سے نجات عطا کی اور انہیں معزز اور آزاد قوم بنایا۔ ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، جس سے ان کو دلی راحت ملی۔ پھر انہوں نے پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرما دیے۔ سورج کی گرمی اور تپش نے انہیں پریشان کیا تو انہیں بادلوں کے خوشگوار سائے عطا کیے گئے۔ ان کی خوراک کا بندوبست من و سلوہ کی شکل میں کیا گیا۔ ان تمام انعام اور کرام کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اس کے ساتھ شرک جیسا کبھی جرم کیا، اپنے نبی کی نافرمانی کی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا، تو پھر انہیں طرح طرح کے عذابوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا جو ہر ناشکرے اور مشرک کا نصیب ہوا کرتا ہے۔ آج مسلمانان عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں وافر عطا فرمائی ہیں،
لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں معتوب اور ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہیں۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، نہ افواج کی، نہ اسلحے کی، ذہین اور عقلمند ماہرین کی کمی بھی نہیں ہے، نہ جدید وسائل کے حصول کے لیے سائنسدانوں کی قلت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین، مظلوم ترین اور بے بس قوم ہے؟ غور کریں ذرا، کہیں یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ آپ نے فرعونیوں کو ہر ممکن طریقے سے ظلم سے روکنے اور انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان کی دولت اور عمارت ہر لمحے ان کے فقر و غرور میں اضافہ کرتی رہی اور ان کا ظلم و ستم ہر گھڑی بڑھتا ہی رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم کے سربراہ کی حیثیت سے ظالموں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظلوم بندے کی پکار سن لی اور ظالم اور جابر قوم کو درج ذیل عذاب چکھائے۔ کئی سالی سے ان کے باغات اور فصلیں ختم کر دیں، کبھی سیلاب اور طوفان سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، کبھی ٹڈی دل کے ذریعے سے ان کی فصلیں ویران کر دی جس سے غلے کی شدید قلت ہو گئی، کبھی ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا جس سے ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، ان کے کھانوں، مشروبات، گھروں، بستروں، محفلوں کو مینڈکوں سے بھر دیا جنہوں نے پھدک پھدک کر ان کے آرام و آسائش اور عیش و عشرت کو غارت کر دیا۔ نکسیر کے ذریعے سے انہیں جسمانی عذاب اور ان کے پانی کو خون سے بدل کر جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا عذاب دیا گیا۔ فرعون کو مرنے تک ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی، جب نصیب ہوئی تو مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ظالموں، متکبروں اور جابروں کے لیے فرعون کی لاش آج بھی درس عبرت کے لیے مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کوئی ہے جو اس کے انجام بد سے نصیحت اور عبرت پکڑے؟ اس سارے واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کے سامان ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ہمیں ہر پل ان سب کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ایک فرد کے طور پر کہ میں کیسے اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، میں کیسے اپنے اندر بہتری لا سکتی ہوں، چونکہ قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے۔ ہم اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہماری قوم متحد ہوگی اور جیسا کہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہونا چاہیے اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔